السلام علیکم ساتھیوں، بیان چل رہا ہے 17 ستمبر 2025۔ بیان فرما رہے ہیں عالم میر حضرت جی مولانا اسد صاحب۔ تو آئیے ہمارا آپ مل کر سنتے ہیں اس بیان کو، حضرت جی کیا فرماتے ہیں اپنے اس بیان کے اندر۔ تو آئیے لے چلتے ہیں آپ حضرات کو بیان کی طرف۔ وأسلمنا. وقال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تعبده عن محارم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذاك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، دنیا کی ہر چیز کے ساتھ ایک اس کی حقیقت ہے، ایک اس کا تصور ہے۔ یہ ہر شخص جانتا ہے کہ اگر دنیا کسی چیز کو تصور کر لیا جائے تو اس تصور سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک اس چیز کی حقیقت نہ ہو۔ آپ دوا تصور کر لیں، شفا نہیں مل سکتی۔ آپ زمین تصور کر لیں، غلہ نہیں مل سکتا۔ آپ حکومت تصور کر لیں، ایک بڑھ کر بھی آپ کا اختیار نہیں حاصل ہو سکتا۔ آپ ہتھیار کو تصور کر لیں، حفاظت نہیں ہو سکتی۔ آپ ساری دنیا کی دکانوں کو اپنی دکان تصور کر لیں، ایک پائے آپ حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس تجارت کی شکل نہ ہو، ایک حصہ لگ سکتے۔ فکر کی بات یہ ہے کہ مسلمان ایک ایمان کے تصور میں اور مسلمان قومیت کا اسلام کرتا ہے۔ مسلمان سمجھتا ہے کہ مسلمان کوئی قوم ہے، اس قومیت کے اسلام نے مسلمان کو کلمے کے الفاظ سے بھی ناواقف کیا ہوا ہے۔ یہ قومیت کے اسلام ہے، یہ قومیت کا اسلام ہے۔ اور سب سے زیادہ اسلام سے غافل رکھنے والی چیز یہ قومیت کا اسلام ہے۔ مسلمان دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کون سمجھتا ہے؟ ارے اسلام قومیت کا نام ہے۔ اسلام قومیت کا نام نہیں ہے۔ تمام دنیا میں رکھنے والی اقوام باقاعدہ ان سب کے مقابلے میں صرف مسلمان ایک عملی دین کا حامل ہے۔ باقی تمام اقوام کے بعد ان کا تصور کا خیال کا قومیت کا دین ہے۔ تمام اقوام کے درمیان صرف اسلام، مسلمان ایک ہی جماعت ہے جس کا اسلام حقیقت کا ہے۔ باقی تمام اقوام کا اسلام قومیت، تمام اقوام کا دین قومیت کا دین ہے۔ مسلمان کا دین قومیت کا دین نہیں ہے۔ مسلمان کا دین قومیت کا دین نہیں ہے۔ یہ ہے سب سے بنیادی مرض۔ مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی حقیقت اور اس کے تقاضوں سے صرف اس لیے غافل ہے کہ مسلمان کے ذہن میں اسلام ایک تصور ہے۔ اس لیے بنیادی باتیں سمجھتے ہیں کہ اپنے ایمان کو قرآن پر پیش کرو، اپنے ایمان کو قرآن پر پیش کرو۔ قرآن قرآن ہے، وہ فیصلہ کرے گا یہ نفاق ہے یا ایمان ہے، سچائی ہے یا جھوٹ ہے۔ اپنے ایمان کو قرآن پر پیش کرو، وہ قرآن فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جانچ کے دیکھیں گے کہ مومن ہیں منافق ہیں، ہم انہیں جانچ کر دیکھیں گے کہ یہ ہمارے تابع ہیں یا یہ اپنے نفس کے تابع ہیں۔ اور کسی کو اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیے بغیر چھوڑیں گے، کسی کو امتحان لیے بغیر چھوڑیں گے۔
کسی کو اس کا امتحان لیے بغیر چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ انہیں آمنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ان کے آمنا کہنے پر ان کا سخت امتحان ہے۔ مجھے بات کرنا ہے، وہ امتحان اللہ کی طرف سے دو چیزوں میں ہے، ایک اخبار میں، ایک احکام میں۔ اخبار اور احکام، ان دو چیزوں میں مومن کا امتحان ہے، اخبار اور احکام۔ خبریں آئیں گی عقل کے خلاف، ہم دیکھتے ہیں کہ تم تصدیق کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ خبریں آئیں گی عقل کے خلاف، اور احکام آئیں گے انسان کی فطرت، طبیعت اور مزاج کے خلاف۔ احکام آئیں گے مزاج کے خلاف، خبریں آئیں گی عقل کے خلاف۔ جو تصدیق کرے وہ مومن، جو انکار کرے وہ کافر، جو شک کرے وہ منافق۔ میں بہت آپ کو دنیا کی اہم بات کرتی ہوں۔ سب سے پہلے مومن کا امتحان اخبار میں ہے۔ یہ کہ آپ دیکھیں گے سیرت میں کہ احکام سے پہلے خبریں آئیں، احکام سے پہلے خبریں آئیں، احکام سے بہت پہلے، احکام بہت بعد میں آئے۔ بعض فرائض تو وہ ہیں جن کی تکمیل بھی ہجرت کے بعد ہوئی ہے، بعض فرائض وہ ہیں جو ہجرت کے بعد ان کا حکم آیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے غیبی خبریں آئیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم نبی کی لائی کی خبر کا اپنی عقل کے خلاف یقین کر لیتے ہو تو پھر تم اس قابل ہو کہ کل کو نبی کے لائے ہوئے احکام کو قبول کر دو، اور اگر تم آج نبی کی خبر کا اپنی عقل سے انکار کر دو تو پھر اس کی کوئی امید نہیں ہے کہ کل تم ان کے احکام کو قبول کر لو۔ اس لیے کہ کسی کی بات کو قبول کرنے کے لیے اس کی ذات پر اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، دنیا کا اصول ہے یہ۔ کسی کی بات کو ماننے کے لیے اس پر اعتماد شرط ہے۔ بات کہنے والے پر آپ کو اعتماد ہو تو آپ اس کی بات کو قبول کر لیں گے، اور اگر آپ کو اس پر اعتماد نہیں ہے تو آپ اس کی بات نہیں کریں۔ اس اعتماد کو اللہ تعالیٰ پہلے جانتے ہیں کہ نبی جو خبر دے رہے ہیں اس خبر پر سننے والے کو کتنا یقین ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنا کہا ہے، اللہ نے قرآن میں اس کو کتنا کہا ہے۔ اتنے کا مطلب ہے کہ امتحان اور سخت آزمائش قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کے ایمان کو آزمانے کے لیے کہ دیکھتے ہیں کون یقین کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کروایا ہے، اور اسی آیت کے ساتھ دوسرا ٹکڑا یہ ہے کہ ہم نے جہنم میں ایک درخت کی ان کو خبر دی ہے۔ یہ امتحان ہے تو اللہ نے خاص طور پر کتنا کہا ہے۔ یہ آیت کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک سفر معراج اور ایک جہنم میں ایک درخت کی خبر، اور دونوں چیزیں عقل کے اعتبار سے یہ ناممکن ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی مومن خبر میں عقل کو داخل کرے ذرہ برابر، تو یہ اپنے عقل کی وجہ سے اس کا انکار کیے بغیر نہیں رہے گا۔ اس کا انکار کیے بغیر یہ بات سب سے پہلے سکھلائی گئی ہے کہ خبر میں اور شریعت میں اور احکام میں عقل کو کوئی دخل نہیں، عقل کا کوئی دخل خبروں میں، احکام میں، شریعت میں، سنت میں عقل کا کوئی دخل نہیں۔
گویا کہ عقل پر شریعت کا مدار ہی نہیں، ساری عقلیں شریعت کے تابع ہیں۔ آج بھی اگر کوئی قرآن میں تحریف کرے گا تو وہ صرف اپنی عقل کی وجہ سے کرے گا، اپنی عقل کی وجہ سے تحریف کرے گا قرآن۔ آج بھی اگر کوئی شخص دین کے کسی حکم کا انکار کرے گا، یا میں کہتا ہوں کوئی مسلمان اگر اتنا نہیں کہتے کہ یہ زمانہ اس سنت کا نہیں ہے، تو اس نے اسلام میں عقل کو داخل کیا۔ اگر کوشش یہ کہتے کہ یہ زمانہ اس سنت کا نہیں ہے، بات یاد رکھنا میری کہ جو شخص کی سنت کے بارے میں یہ کہتے کہ یہ سنت اس زمانے کی نہیں ہے، یا یہ سنت اس ماحول کی نہیں ہے، یا یہ سنت اس ملک میں اس طرح عمل نہیں کیا جا سکتا، تو ایسا آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے۔ یہ میں کیا بول رہا ہے؟ اگر کوئی مسلمان یہ کہہ دے کہ یہ سنت اس زمانے کی نہیں ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانے کا نبی سمجھتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی نہیں سمجھتا۔ علماء نے اگر کوئی شخص اگر کوئی اسلام میں کوئی بدعت پیدا کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو پاگل سمجھتا ہے، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، یا اس کا خیال یہ ہے کہ دین کی تکمیل ہم کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناقص دین چھوڑ گئے ہیں، ہم اس کی تکمیل کر رہے ہیں۔ ہماری بات یاد رکھیں، عقل کو خبر میں اور حکم میں کوئی دخل نہیں۔ عقل کا تقاضا حکم پر تنقید کرنے کا ہوتا ہے۔ عقل کا تقاضا، اور یہ بات بہت توجہ سے سننی پڑے، عقل کا تقاضا حکم پر تنقید کرنا ہے۔ عقل کا تقاضا حکم پر تنقید کرنا ہے۔ یا عقل کی تعریف کے علامہ اقبال نے خوب کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ یہ اتنا بڑا اصول ہے شریعت کا، اس میں عقل کی اچھی تعریف کرتی ہے۔ کیا تو مجھے کہتے ہیں ابلیس نے جو سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے آدم علیہ السلام کو، اس انکار کا کی وجہ صرف عقل ہے۔ لکھا ہے کہ اگر ابلیس کے بعد عقل کے ساتھ اور علم کے ساتھ اور عمل کے ساتھ اگر چوتھا عین عشق کا بھی ہوتا، چوتھا عین عشق کا بھی ہوتا، ایک آدمی کے پاس علم ہو، عمل ہو، عقل ہو، تب بھی میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کسی موقع پر حکم کا انکار کر دے گا، کیونکہ یہ عامل بھی ہے، عالم بھی ہے، عامل بھی ہے، عاقل بھی ہے، عاشق بھی ہے۔ کیا نہیں پوچھا؟ عاشق۔ ایک عاشق اسے کہتے ہیں جو کسی کی محبت میں اپنی عقل کو کھو دے، اس کو عاشق کہتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں اس میں کیا ہو سکتا ہے، اس حکومت میں کیا ہو سکتا ہے، اس ماحول میں کیا ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم عاشق اسے کہتے ہیں، عاشق اسے کہتے ہیں جو کسی کی محبت میں اپنی عقل کھو دے، اس کو عاشق کہتے ہیں۔ ورنہ جھوٹا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جو آدمی متبع سنت نہیں ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ ان کے اتباع نہیں کرتا، چاہے وظیفے پڑھتا ہو، نفلیں پڑھتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، چاہے نفل وظیفے پڑھتا ہو۔ آج کے لیے کتنا پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں،
یا کہ نکاح کی شکل سے کیا ہوتا ہے، آدمی کا دل صاف ہونا چاہیے. جو آدمی متبع سنت نہیں اس کا دل ایمان سے صاف ہے. کیا اور کیا کہا جاتا ہے. لیکن مسلمان نے ایمان کو عقیدے اور فرائض کو بنیاد بنایا ہے کفر ایمان کے درمیان. میں کہتا ہوں کہ کفر اسلام کے درمیان فرائض کا فرق ہے اور کافر مسلمان کے درمیان سنتوں کا فرق ہے. سوال کفر اسلام کے فرق کا نہیں ہے، سوال کافر مسلم کے درمیان کے فرق کا ہے. سوال کافر اور سوال کافر اور مسلمان کے درمیان کے فرق کا سوال ہے. فرائض کے ادا کرنے سے ایک آدمی کے کفر اسلام میں فرق ہو جائے گا. یہ فرائض کفر اسلام کا فرق ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. ان فرائض سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرق کفر اسلام کا فرق ہے. یہ فرق کفر اسلام کا فرق ہے. سوال کفر اسلام کے فرق کا نہیں ہے. جتنے مسلمان فرائض ادا کر رہے ہیں، جتنے مسلمان فرائض ادا کر رہے ہیں معاشرے کے دین کو چھوڑ کر، وہ صرف کفر و اسلام کے درمیان فرق کر رہے ہیں. ہم اب کرنا چاہ رہے ہیں کہ سوال کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے کا ہے. سوال کافر مسلمان، سوال کافر مسلمان کے درمیان فرق کا ہے. بڑی بات یاد رکھنا کہ کافر اور مسلمان کے درمیان صرف فرق کیا فرائض کے ادا کرنے سے فرق نہیں ہوگا. فرائض ادا کرنے سے فرق نہیں ہوگا. میں آپ کو بہت ضروری بات کروں. صرف فرائض کے ادا کرنے سے کافر مسلمان کے درمیان فرق نہیں ہوگا. ہم فرائض کے ادا کرنے سے کفر اسلام کے درمیان ہو جائے گا. ایک آدمی فرائض کو بھول کرتا ہے، ادا کرتا ہے تو اس کو مسلمان کہا جائے گا. یہ آدمی کافر. لیکن معاشرہ اور سنت کے اعتبار یہ اصل سبب ہے اور یہ اصل علامت ہے کافر مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی. ساری باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر اتباع سنت پر نہیں ہے تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. میں نے ایک بات چھیڑی کہ عقل خبر کا بھی انکار کرائے گی اور خون کا بھی انکار کرائے گی. یہ کہ عقل کوئی چیز نہیں ہے جس پر شریعت کی بنیاد رکھی جائے. عقل کوئی چیز نہیں. عقل کوئی چیز نہیں. شریعت کے بعد ایسے احکام ہیں کہ ان کو غور کیا جائے تو وہ عقل کے بالکل خلاف ہے. وہ عقل کے بالکل خلاف. عقل کی صفا مروا کے درمیان عورت نے صحیح کی ہے. حاضرہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں صرف مردوں کو حکم ہے کہ وہ سب 2 نشانوں کے درمیان دوڑ کر چلے. عورت کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اس کا دوڑنا بھی نہیں ہے. اگر کوئی عورت حاضرہ کی نقل کرے تو کہا کہ شریعت کا مدار عقل پر بھی نہیں ہے، نقل پر بھی نہیں ہے. کہیں ایسا کریں گے نہیں. تاریخ کہتے ہیں کہ اگر مدار عقل پر ہوتا تو میں کہتا کہ خفین کا مسا وہ پیر کے نیچے کے حصے میں کرنا چاہیے، کیونکہ گرد و غبار یا مٹی یا گندگی وہ پیر کے نیچے کے حصے میں لگتی ہے خفین کے. لیکن عجیب بات ہے کہ نیچے کا حصہ بالکل لگتا ہے اور مسا اوپر کرنا ہے.
عقل پر مدار، عقل پر شریعت کا مدار نہیں ہے۔ ابلیس نے جو انکار کیا ہے سجدہ کرنے سے، وہ اس کی عقل نے تقاضا کیا، لکھا ہے کہ اس کی عقل نے تقاضا کیا۔ انا خیر منہ، یہ عقل کی بات ہے، یہ عقل کی بات ہے، عشق کی بات نہیں، یہ عقل کی بات ہے۔ انا خیر منہ کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں تو اس سے نہیں۔ تو میں نے عبادت کی ہے کہ عقل کو کوئی نقل شریعت سے نہیں، اور وہی کہہ دیتا ہے تو کیا شاہ العزیز محدث دہلوی نے فتح العزیز نے ایک روایت نقل کی ہے، مان نعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اس آیت کے ذیل میں کہ اللہ کا فضل یہ ہے آپ پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پاگل ہیں نہ کاہن ہیں۔ اس آیت کے ذیل میں ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا اور اس عقل کے 100 حصے کیے، 100 حصے کر کے اس کا 100واں حصہ ساری دنیا کے علماء، فقہاء، محدثین، مجتہدین، ساری دنیا کے ڈاکٹر، انجینئر، سائنسداں، جنہیں آج کل کے مسلمان عقل والا کہتے ہیں، ان کی مصنوعات سے متاثر ہو کر آج اگر یہود نصارا اور اعداء دین اگر کوئی عجیبہ تیار کر دیتے ہیں تو مسلمان بیچارہ یہ کہہ کر مایوس ہو جاتا ہے کہ عقل ان کے پاس ہے، سمجھ ان کے پاس ہے۔ جی ہاں، ان کی سائنس کی ترقیات کو دیکھ کر مسلمان کا یہ احساس ہے کہ میں بہت پیچھے ہوں، ان لوگ بہت آگے ہیں۔ آپ اس سائنس کی ترقی سے اس زمانے کے اغیار چاند پر پہنچ گئے ہیں، مسلمان ان کے چاند پر پہنچنے کو ترقی سمجھتا ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے ثابت کر دیا کہ جہاں آپ کی پہنچ، آپ کی سائنس کی ترقی ہے، اس کو ہم اپنی انگلی کے اشارے سے توڑ کر یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انگلی کا اشارہ تھا۔ علماء نے لکھا ہے اگر اس دن آپ آسمان کا ارادہ کر لیتے بجائے چاند کے تو اللہ آسمان کو پھاڑ دے۔ اللہ اس دن آسمان کو پھاڑ دیتے، علماء نے اگر آپ آسمان کا ارادہ کرتے پھر کفار نے چاند کے پھاڑنے کا مطالبہ کیا نہیں۔ اگر آپ آسمان کے ارادہ کر لیتے تو آسمان اپنی قوت اور آسمان اپنی موٹائی کے باوجود اس طرح پھٹ کر الگ ہو جاتا جس طرح چاند کے ٹکڑے ہو کر ایک پہاڑ کی اس طرف چلا ایک پہاڑ کی اس طرف چلا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ تو مسلمان کی بے عقلی ہے، یہ اغیار کی مصنوعات سے اور ان کی جو ہے سائنسی ترقیات سے متاثر ہو جاتا ہے، اس کی بات ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ سرجنے کے ڈاکٹر، انجینئر، سرجنے کے سائنسداں، سیاستداں ان چیزوں کے پیچھے ہم پھر رہے ہیں اور جن کے ہم تابع ہو گئے ہیں، ان ساری قسم کے انسانوں کو 100واں حصہ ان میں تقسیم کیا گیا۔ عقل کا 100واں حصہ، عقل کا 100واں حصہ سب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس لیے ساری دنیا کے عقلاء، ساری دنیا کے عمراء اور عہدیدار اور ساری دنیا کے سائنسداں اور سیاستداں یہ مقصود العقل نہیں ہے، یہ سب معدوم العقل ہے۔ معدوم العقل ہے، یہ معلوم العقل ہے۔ 100واں حصہ تقسیم ہوا ہے ساری خلقت پر، تو آپ خود ہی فیصلہ کیجیے کہ 100واں حصہ جو ساری مخلوق پر تقسیم ہوا ہے اس نے کس کے حصے میں کتنے عقل رہے گی، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔
جی سفر تو ایسا ہی 99 حصے عقل کے دیے گئے ہیں طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں آپ کی آمد میں نبیوں کی آمد کو اور آپ کی امامت میں نبیوں کے مقتدی ہونے کو اور آپ کے لائے ہوئے احکام نے سارے احکام کو منسوخ کر کے ثابت کیا ہے کہ آپ کو عقل کے 99 سے دیا اور سب کو 100 حصہ عقل کا سب میں تبدیل کیا. ہم یہ بات یاد کر رہے ہیں قبر کا مزاج عقل پر نہیں. سب سے پہلے آدمی قبر کا انکار کرتا ہے. قبر کا انکار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج کی خبر دی. وما جعلنا رسول اللہ علینا کا ہم نے آپ کو یہ سیر کرائی آسانوں کی وہ ہم نے سب کی آزمائش کے لیے کیا اور ہم نے جو خبر دی ہے جہنم میں ایک درخت یہ ہم نے آزمائش کے لیے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر میں راضی ہو اتنے حصے میں رات کا اتنے حصے میں سفر ہوا ہے آسمانوں کا اور 1 مہینے کا سفر زمین کا. جو سفر اتنی دیر میں پورا ہو گیا رات میں کہ آپ کے بستر کی گرمائی باقی تھی. جسم کے بدن کی حرارت سے بستر گرم ہو جاتا ہے. وہ گرمائی بھی ابھی باقی تھی کہ آپ کی واپسی ہو گئی جس میں 1 مہینے کا سفر زمین کا ہوا ہے جسم کے ساتھ اور 50,000 سال کی مسافت آسمانوں کی ہے. یہ سفر آپ کا اتنی جگہ پورا ہوا ہے. صبح آپ بیٹھے ہوئے تھے سوچ رہے تھے کہ رات کی کیا ہوا ہے. ابو جہل نے پوچھا اے محمد کیا سوچ رہے ہو. آپ نے فرمایا کہ رات میں میرا سفر ہوا ہے آسمانوں کا اور 1 مہینے کا سفر زمین کا. یہ میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے سخت امتحان ہے کہ آیا آپ ان بات کو پوری کرتے ہیں. ابو جہل نے اس کا انکار کیا. لوگ جڑے ہوئے گئے وہ سجد کے پاس کہ ان کے جو اپنے قریب والے ہیں انہیں بتاؤ جا کے کہ تمہارا ساتھی کیا کہتا ہے. میں آج بھی کہتا ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے جب مسلمان کے دین کی سطح گر جائے گی تو دین کی اعلیٰ سطح کی بات سے مسلمان اختلاف کرے گا. آپ سے بہت کام کی بات ہے. جب مسلمان کی دین سطح گرے گی تو منکرات مختلف بھی ہو جائیں گے. منکرات میرے ساتھ ہو جائیں گے. میں آپ سے بہت کام کی بات کر رہا ہوں. آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں. سمجھ نہیں کہے گا صاحب کہ نہیں یہ ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن اس وقت اس کی امت میں اس کی استعداد نہیں ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں ایمان والوں کے ایمان کو جانچنے کے لیے نبی کی زبان پر یہ خبر جاری کر رہے ہیں. اور نبی سے معراج کا سفر اور 1 مہینے کا زمین کا سفر 1 مہینے کا سفر زمین کا جو رات کے اعتبار سے چند منٹوں میں ہوا ہے. منٹ سے کہہ رہا ہوں کہ بستر کی گرمائی بہت دیر باقی نہیں رہ سکتی. آپ بستر اٹھ کے جائیں گے سردی آئیں گی آپ کا بدن سے بستر گرم رہے گا اور آپ اٹھ کے جائیں گے تھوڑی دیر میں آپ کے بستر کی گرماہٹ ختم ہو جائے گی. لیکن آپ کی واپسی تک آپ کا بستر گرم رہا آپ کی بدن کی حرارت سے. اس سے آپ اندازہ کر لیجئے اس پورے سفر کی وقت کی قلت کا اس سے اندازہ کر لیجیے. جب جا کر کہا گیا کہ آپ آپ کے ساتھی نے یہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے اس کو اتنا معمولی سمجھا اتنا معمولی نہ کوئی حیرت کا جو ہے مجھے حیرت نہیں ان کو کوئی تعلیم ہوا. بلکہ نے کہا کہ یہ تو ایسی بات نہیں ہے پریشانی بھی ہو گئی اس خبر سے. ہم تو اس سے آگے ہم لوگ تصدیق کر چکے ہمارے نزدیک کوئی بات نہیں.
ہمارے نزدیک یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ہم تو اس سے آگے کی بات بھی نہیں کر سکتے، تم کیا بات کر رہے ہو کیا آگے جہنم کے وجود پر یقین، جہنم کے وجود پر کتنا یقین ہے ان کا، اور جہنم کی آگ کی سختی اور اس کی تپش پر کتنا یقین ہے ان کو۔ اس کا امتحان اس طرح لیا گیا کہ اسی کے ساتھ کہا گیا کہ جہنم ایک درخت ہے، جہنم ایک درخت ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے، میں آپ کو عقل کی بات کر رہا ہوں، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آگ اور لکڑی جمع نہیں ہو سکتے۔ دنیا کی آگ میں آگ لکڑی جمع نہیں ہو سکتے، جبکہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے۔ اللہ ابو دردہ غالباً ابو دردہ کے بارے میں ہے، صحابی کے بارے میں، وہ آگ جل رہی تھی اور پاس بیٹھے ہوئے تھے، آگ کی جلنے پر اس کی لکڑیاں جب جلتی ہیں آواز ہوتی ہے آگ کی جلنے کی، تو سلمان فارسی کو پوچھا کہ یہ خبر ہی آواز کیسی آ رہی ہے، آواز کیا آواز؟ کہنے لگے کہ میں اس وقت اس آگ کی آواز اور اس کی بات کو میں سن رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، اور یہ آگ جو چل رہی ہے ہمارے سامنے، یہ آگ یہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ تو مجھے جہنم کی آگ میں داخل نہ کیجیے، مجھ سے جہنم کی آگ برداشت کیجیے۔ یہ دیکھیے آپ، دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ لوگ کہہ کے بات ختم کر دیتے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے بہت سخت ہے۔ دنیا میں آپ کتنی سخت آگ تصور کر سکتے ہیں؟ دنیا میں آگ، آپ دنیا میں جتنی سخت ترین آگ کو تصور کر سکتے ہیں، جہنم کی وہ جہنم کی آگ سے دنیا کی آگ پناہ مانگتی ہے کہ اللہ تو مجھے جہنم میں داخل نہ کیجیے، کیونکہ مجھ سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوتی۔ تو جہنم کی آگ اتنی سخت ہے، تو جہنم کی آگ اتنی سخت ہے کہ جہنم کا بعض حصہ اپنے بعض حصے کی سختی سے پناہ مانگتا ہے۔ جہنم کی آگ سخت ہو جاتی ہے اور گرمی بڑھ جاتی ہے، تو جہنم اللہ سے کہتی ہے اے اللہ میری گرمی اتنی بڑھ گئی ہے کہ میرا بعض حصے کو جلا رہا ہے اور بعض حصہ میرے بعض حصے کو خراب کر رہا ہے، میری تپش کو کچھ کم کر دے۔ یہ درخواست جہنم اللہ سے کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم سے کہ دنیا کی طرف منہ کر کے ایک گرم سانس دے دے، دنیا کی طرف منہ کر کے گرم سانس دے دے۔ جلائے پھوٹتے ہیں دنیا میں، دنیا میں ایسے علاقے ہیں میں جہاں پہاڑوں کے اندر سے وہ آگ نکلتی ہے، اس ایریے سے کوئی گزر نہیں سکتا، کئی کلومیٹر تک اس کی تپش پہنچتی ہے، جن پہاڑوں کے اندر سے جو ہے آگ کے لاٹے پھوٹتے ہیں۔ یہ ساری گرمی دنیا میں شامل ہوتی ہے، یہ جہنم کے ایک گرم سانس کا اثر ہے، جہنم کے گرم سانس کا اثر ہے، جس سے دنیا کے اندر گرمی ہوتی ہے۔ ایسے زمین جہنم کا ایک عذاب ہے ٹھنڈک کا، جب جہنم کی ٹھنڈک اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جہنم سے وہ ٹھنڈک برداشت نہیں ہوتی، وہ اللہ سے کہتی ہے کہ میرا بعض حصہ وہ کھا رہا ہے ٹھنڈ کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی طرف ایک ٹھنڈا سانس دے دے۔ برفباری ہوتی ہے، وہ جہنم کے ایک ٹھنڈے عذاب کے سانس کا اثر ہے، جس سے دنیا کے اندر ٹھنڈ ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں کہ آپ تصور کر لیجیے کہ جہنم کی آگ کی سختی کیا ہوتی ہے۔ آپ نے خبر دی
کہ جہنم میں درخت ہے. کفار نے کہا پھر تو جہنم کی آگ بالکل ٹھنڈی ہے کیونکہ آگ درخت کو جلا دیتی ہے اور آگ کا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آگ درخت کو جلاتی ہے. تو لہٰذا اگر یہ درخت جہنم میں درخت ہے تو جو آگ درخت نہیں جلائے گی آدمی نہیں جلائے گی. انہوں نے جہنم کی گرمائی کا جہنم کے پرتی کا انکار کر دیا کہ جہنم آدمی نہیں جلائے گی. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. میرے دوستوں آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نبی کی زبان پر خبریں جاری ہوئی ہیں. اس میں مومن کا امتحان ہے کہ آپ اس کو عقل کے خلاف تصدیق کرتے ہیں. لہٰذا کفار نے انکار کر دیا. دونوں باتوں سفر معراج کا بھی انکار کر دیا. معراج تو بہت آگے کی بات ہے. انہوں نے تو بیت المقدس تک آپ کے جانے کا بھی انکار کر دیا. میں نے عرض کیا کہ ایک امتحان ہوتا ہے خبروں میں, ایک امتحان ہوتا ہے خبروں میں, ایک امتحان ہوتا ہے احکام میں. امتحان ہوتا ہے احکام کہ ہم اچانک حکم لائیں گے. اطاعت کا امتحان احکام میں ہوتا ہے اور ایمان کا امتحان اخبار میں ہوتا ہے. اطاعت کا امتحان ہوگا احکام میں. ہم اچانک حکم لائیں گے. یہ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت پر استقامت کے ساتھ چل رہا ہے تو استقامت عمل پر مداومت کو نہیں کہتے. عمل پر مداومت استقامت نہیں ہے. آپ نے بابت توجہ نہیں کی. عمل پر مداومت استقامت نہیں ہے. استقامت کسے کہتے ہیں؟ استقامت کہتے ہیں مستقل ایک آدمی اللہ کی اطاعت پر عبادت پر اس کے احکام پر جمع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اچانک نیا حکم دیا, یہ اس نئے حکم کو پورا کر دے تو اس کو استقامت حاصل ہے. اور اگر اس سے انکار کر دے اور یہ کہہ کہ میں جو کر رہا تھا میں وہ کروں گا, میں یہ نہیں کروں گا, تو ایسے آدمی کو استقامت حاصل نہیں ہے. بلکہ بعض مرتبہ انکار کرنے کی وجہ سے آدمی پچھلے عمل کے قابل بھی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ ایسے سے عمل کے ساتھ ہی دیتے ہیں, عمل کے ساتھ پسند کر دیتے ہیں. عمل میں سب سے آگے تھا, عمل میں آگے, علم میں آگے, لیکن اللہ نے استقامت کا جو امتحان لیا وہ اس طرح نہیں کہ ابلیس کی حیثیت کے خلاف قبول ہے. میں بہت عام بات کہہ رہا ہوں کہ آدمی کے اندر عمل کرنے سے, بندے کے اندر عمل کرنے سے یا تو تواضع پیدا ہوگی لیکن بھی پیدا ہوگی. آدمی بڑے سے بڑے کام کرتے ہیں, صحابت کے, تعلیم کے, تدریس کے, دین کی محنت میں شہادت تک پہنچ جاتے ہیں. دین کی محنت میں شہادت تک پہنچ جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں. صاحب دین کبھی عالم شہید, ان دین کا حساب سخت ہوگا اور حساب ان کی نیتوں کا ہوگا کہ تم نے سخاوت سے کبھی پیدا ہوئے توازن پیدا ہوئے. بہت آسان بات ہے. اخلاص توازن ہے, ریا کبر ہے. ریا کبر ہے, اخلاص توازن ہے, ریا کبر ہے. سب آپ مظاہرے روایتوں میں اگر غور کیا جائے حدیث میں تو ریا کبر ہے. ریا کبر ہے. دیکھیے ریاکار
شہرت کا طالب ہوتا ہے، ریاکار شہرت کا طالب ہوتا ہے، اور مخلص میں تواضع ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ مخلصی کی علامت یہ ہے کہ اگر وہ گم ہو جائے تو اسے تلاش نہ کرے، مل جائے تو ان کو پرواہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ اچانک حکم لے آتے ہیں ایسے کے خلاف، دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں اب تک کی عبادت سے تواضع پیدا ہو رہی ہے کہ بھی پیدا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے، یہ حکم حیثیت کے خلاف آ گیا. آج ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا تاکہ میں ان سے بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کر سکتا. اس نے تکبر میں انکار کیا ہے. ہم یاد کرتے ہیں کہ اللہ کے امر کا انکار کر دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ضرورت، سنت عادت کا انکار کر دینا برابر. یہ بات مجھے کہتا ہوں بار بار کہ ایک فتنہ پیدا کیا گیا ہے مسلمانوں میں کہ بھئی یہ تو مسئلہ عقیدے کا اور توحید کا ہے، اور یہ مسئلہ تو نماز کا اور سجدے کا ہے، اور یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر آدمی نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا لیا تو کون سا حرام کام کر لیا. کیا یہ ایک مزاج بن گیا سب کا، اوپر سے لے کے نیچے تک، اوپر سے لے کے نیچے تک عوام و افواج مزاج یہ بن گیا ہے کہ فرائض عقائد کے حد تک تو آدمی کو پابند رہنا چاہیے، باقی عادات اور ضروریات میں کوئی ایسا عام مسئلہ نہیں ہے. جبکہ میں آپ کو بالکل ابلیس کے عمل سے ایک آدمی کے عمل کی آپ کو مثال دے رہا ہوں. وہاں ابلیس کی کمر اللہ کو سجدہ کرنے سے ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو گئی ہے. وہ اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے اپنی حیثیت کی وجہ سے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اللہ اس سے پڑھا. ادھر ایک صاحب نے حکم لیا بیان سے، آپ نے ٹھوکا، فرمایا دایاں سے کھاؤ. حالانکہ دایاں سے کھانا فرض نہیں ہے، بایاں سے کھانا حرام نہیں ہے. کیونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کا مزاج یہ بنا ہے کہ جب انہیں کسی خلاف سنت عمل سے روکا جاتا ہے تو وہ سوال کرتے ہیں کیا یہ حرام ہے؟ یہ سب کا مزاج گیا ہے اور یہ بنایا گیا ہے معاشرے کے دین کو ضائع کرنے کے لیے. یہ سوال کھڑا کیا گیا ہے کہ آپ اس کام کی کرنے کا حکم دے رہے کیا یہ فرض ہے، اور آپ اس بات میں روک رہے ہیں کیا یہ حرام ہے؟ میں کہتا ہوں اتنی بات کہنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایمان کے ایک حصے کا انکار کر دیا. جو آدمی معاشرے کی ہدایت کی سنت کا انکار کر رہا ہے وہ ایمان کے ایک حصے کا انکار کر رہا ہے. کیا بول رہا ہوں؟ ایمان کے انکار کر آپ کے ذہن میں یہ تو بڑی بات ہے، یہ تو آپ کے ذہن میں بڑی بات ہے کہ ابلیس اللہ کے امر کا انکار کرتے آدم کو سجدہ کرنے تو آپ بڑی بات سمجھتے ہیں. اور ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہو اور آپ اسے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، چھوٹی بات ہے، بائیں ہاتھ سے کھا رہا دائیں ہاتھ سے کھا رہا، جو کہ اتنا عام بڑا مسئلہ نہیں ہے. جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ نے کہا اس وقت کے دائیں سے کھاؤ اور تو اس نے بالکل کبر کے طور پر تکبر کی اور بڑائی کے طور پر کہا ہے نہیں کروں گا، ابلیس نے تو یہ کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. اس آدمی نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا دائیں ہاتھ سے. اس نے انکار کو ایک دوسرے کے ساتھ
انکار کیا جھوٹے حکم کے ساتھ. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، معذور ہوئے دائیں ہاتھ سے کتنے بائیں سے کھانا. روایت میں ما منعہ الا الکبر، اس دائیں ہاتھ سے کھانے کی سنت کا انکار اس نے تکبر کی وجہ سے کیا. آپ نے فوراً بددعا دی اس کو، بددعا دی، فرمایا اللہ کے دریا کبھی نہ ہو. آپ سے معذور نہیں تھا، اب معذور ہو گیا، اب معذور ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے ایک سنت کا انکار کیا ہے تکبر کی وجہ سے. آپ نے بددعا دی کہ اللہ کے دریا ہاتھ کبھی نہ اٹھے. آپ اسے اندازہ کر لیجیے کہ دائیں ہاتھ سے لقمہ لینے کی سنت کا، اور آدم کو ابلیس کا آدم کو اللہ کے امر کا سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں نا. آپ دونوں کو غور کر لیجیے، ایک کہاں کا حکم ہے اور ایک کہاں کا حکم ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا جو حصہ فرائض اور عقیدے میں ہے، ایمان کا اتنا ہی حصہ، اس کی اتنی اہمیت وہ سنت عادات میں اور ضروریات میں. ابلیس بننے کا نسخہ یہ ہے کہ اس نے آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کا تکبر کو انکار کر. ہم نے عرض کیا کہ یہاں حکم آیا ہے، حکم آ گیا ایسے کیسے حکم آ جائے گا اللہ تعالیٰ کا اچانک معمول کے خلاف. صحابہ کرام پھر کے بعد 20-17 مہینے تک نماز پڑھتے رہے بیت المقدس کی. اچانک نماز کے دوران حکم آ گیا کہ آپ رخ کر لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی. یہ حکم دو نمازوں کے درمیان میں نہیں آیا، یہ حکم 2 رکعات نماز کی 2 رکعت ہو گئی تھی، 2 رکعت باقی تھی، یہ حکم نماز کے درمیان میں آیا. یہ حکم 2 نمازوں کے درمیان میں نہیں آیا کہ آپ ظہر پڑھ لیجیے اطمینان سے، جب آپ فارغ ہو جائیں گے ظہر پڑھ کر پھر ہم حکم دیں گے کہ حاضر سے آپ بیت اللہ کی طرف کرنے. یہ نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فوراً پورا کرتے ہیں یا ٹال دیتے ہیں. یہ حکم فوراً پورا کرتے ہیں یا پھر تاخیر کرتے ہیں. ہم آزمائیں گے کہ یہ اب تک 17 مہینے سے یہ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں اور مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے انہوں نے نماز پڑھی ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب تک کی عبادت سے ان کے اندر اطاعت پیدا ہو رہی ہے نعوذ باللہ، یا یہ خدا نہ کرے یہ کسی عمل کا انکار کرتے ہیں. تو کی نماز ہو رہی تھی، 2 رکعت ہو رہی تھی، 2 رکعت باقی تھی. اس درمیان حکم آیا کہ آپ رخ کر لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. آپ اور آپ کے صحابہ نماز میں گھوم گئے. یہ نہیں ہوا کہ بھائی ابھی تو پوری کر لو، کیا ہم بات کیا. ہمارا حال تو یہ ہے، اللہ مجھے معاف کرے، اگر ایک آدمی کوئی گناہ کر رہا ہے، آدمی گناہ کرتا ہے اور اس کو گناہ کے دوران اس بات کا خیال آ جائے یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے. گناہ کے دوران اگر یہ خیال آ جائے کہ یہ گناہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، تو اگر اس شخص نے اس گناہ کو پورا کر لیا، گناہ کو پورا کر لیا، تو یہ بات آپ نوٹ کر لیجیے گا، ایسے آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. ایسے آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو گناہ کے دوران یہ فیصلہ کر لے کہ آئندہ میں کبھی نہیں کروں گا. ذرا یہ میں بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں، آج اس ذہن میں رکھیے. گناہ چھوٹا ہو یا گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، کبیرہ ہو یا صغیرہ، اگر گناہ کے دوران یہ خیال آ گیا کہ مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے اور اس نے اس گناہ کو اس وقت پورا کر لیا اور آئندہ کے لیے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ نہیں کروں گا، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. لوگ سمجھتے ہیں
کہ توبہ کی قبولیت کے کیا، توبہ کی قبولیت کے کیا، قبولیت کی کیا علامت ہے؟ کیسے معلوم ہے توبہ قبول ہوگی؟ لوگ پوچھتے ہیں مجھے کیسے معلوم ہو کہ میری توبہ قبول ہو گئی؟ گناہ سے توبہ کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے آدمی کے دل میں اس گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے. اگر اس کو دوبارہ اس گناہ کا موقع دیا جائے اور پہلے سے بہتر موقع دیا جائے تو یہ اس گناہ کی طرف نہ جائے. یہ گناہ، یہ توبہ کی قبولیت کی علامت ہے کہ دوبارہ گناہ کی طرف نہ جائے. اور یہ عمل کی قبولیت کی علامت ہے کہ اس عمل پر اس کو استقامت اور نیک عمل پر اس کی رغبت بڑھ جائے. یہ عمل کی قبولیت کی علامت ہے. میں آپ سے بہت بنیادی بات کر رہا ہوں. کہ ایک آدمی گناہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو اس سے روکا جاتا ہے. اگر گناہ کے دوران یہ خیال آ جائے تو مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے اور خیال آتے ہی اس گناہ کو ادھورا چھوڑ دے تو توبہ کی شرط پائی گئی ہے. اور اگر اس گناہ کو پورا کر لیتا ہے تو اس کی توبہ میں اصلاح نظم نہیں پایا گیا، یعنی اس نے گناہ کو ادھورا نہیں چھوڑا ہے. کیونکہ گناہ سے اس وقت نکل جانا چاہیے جس وقت توبہ کا خیال آیا. ہاں میں تو کیا گناہ سے اس وقت نکل جانا چاہیے جس وقت توبہ کا خیال آیا، کیونکہ پہلی شرط یہ ہے. پہلی شرط گناہ کو ادھورا چھوڑنا توبہ کی قبولیت کے لیے شرط ہے. گناہ کو ادھورا چھوڑ دینا، گناہ کو ادھورا چھوڑ دینا توبہ کی قبولیت کے لیے شرط ہے. اگر اس گناہ کو پورا کر دیا تو پہلی شرط نہیں پائی گئی کہ اس نے یہ گناہ سے نکلا نہیں ہے، اس نے گناہ کو پورا کر لیا. اس نے گناہ کو پورا کر لیا ہے، لہٰذا پہلی شرط نہیں پائی گئی. ٹھیک ہے، گناہ میں معافی کے لیے، گناہ کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے. اس کے علاوہ گناہ کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے. لوگ استغفار کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. لوگ گناہ کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ گناہ پر نادم بھی ہوتے ہیں. ہماری بات کر دینا ندامت بھی ہے، استغفار بھی ہے. لیکن ندامت اور استغفار سے کہیں زیادہ مشکل توبہ ہے. کیونکہ ہمیں اور آپ کو توبہ معلوم نہیں کسے کہتے ہیں. ہمیں آپ کو معلوم نہیں کہ توبہ کسے کہتے ہیں، اس لیے ہمارے آپ کے زمانے میں توبہ بہت آسان ہے. ورنہ توبہ پر جو حدیث میں وعدہ ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کوئی آدمی اس حدیث کو اگر غور کرے تو اس پر اتنا بڑا جو وعدہ ہے کہ آدمی توبہ کر لے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا دنیا میں. کیا کہا اتنا بڑا وعدہ جو توبہ پر ہو رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ توبہ کوئی بہت سخت چیز ہے. آپ میری بات میں تھوڑے سے نہیں میرے آپ کے زمانے میں توبہ آسان ہے کہ ہم کان پکڑ کر یہ کہ اللہ میری توبہ. میں کہتا ہوں اللہ میری توبہ، اس کا توبہ سے کوئی تعلق نہیں. اس کا توبہ سے کوئی تعلق نہیں. کان پکڑ دینا، زبان سے توبہ کا لفظ کہہ دینا، اس کا توبہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. توبہ تو بہت مشکل کام ہے.
توبہ تو انسان استغفار آسان ہے، ندامت آسان ہے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ آج کی گلے ہی آتا ہے. توبہ مشکل ہے. توبہ بہت یہ کہتے ہیں توبہ کہتے ہیں آپ نے جہاں سے راستہ بدلا ہے آپ وہاں واپس جائیے. آپ وہاں واپس جائیے. آپ کے ایرے میں آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہ کرنا یہ ایک الگ چیز ہے. توبہ بالکل الگ توبہ الگ چیز ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. توبہ کیا ہے؟ میں آسان مثال دیتا ہوں آپ کو. کوئی چور کسی کا مال چرا لے تو اس کی توبہ یہ نہیں ہے کہ اللہ میں آئندہ چوری نہیں کروں گا اور میں چوری میں استغفار کرتا ہوں. میں آئندہ چوری نہیں کروں گا، مجھے چوری پر ندامت ہے اور اس طریقے سے استغفار کرتا ہوں. اس میں سے کوئی چیز توبہ نہیں. اب میری بات سن اللہ میں آئندہ چوری نہیں کروں گا اور میں استغفار کرتا ہوں تم سے اس بنا پر اور میں نے فیصلہ کر لیا میں آئندہ چوری نہیں کروں گا. مجھے ندامت کی ہے. ان میں سے کوئی چیز توبہ نہیں ہے. یہ توبہ یہ ہے کہ آپ چوری کا مال اس کے مالک کو واپس کرائیں. چوری کا مال یہ آپ کا مال ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں استغفار آسان ہے، ندامت آسان ہے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ آسان ہے، گناہ کو ادھورا چھوڑ دینا آسان ہے. سب سے آسان ہے توبہ. اگر توبہ اتنی مشکل نہ ہوتی تو اس توبہ پر اتنا بڑا وعدہ نہ ہوتا. یہ روایت اس بات کی علامت ہے کہ توبہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ جس سے آپ کا نام گناہ گار کی طریقے سے کاٹ دیا جائے اور آپ کے گناہ کا انکار کر دے. اللہ تعالیٰ کا بھی گناہ کیا نہیں تم آپ کی بات یہ کہتے ہیں. جب ابلیس اللہ کے امر کا انکار کر کے وہاں سے نکال دیا گیا، ایک مدت گزر گئی تو موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ کے اوپر جانے لگے تو ابلیس نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست اور یہ کہا کہ آپ اللہ کی جناب میں جا رہے ہیں، وہاں مکالمہ ہوگا آپ کا اللہ کے ساتھ، تو آپ میرے لیے سفارش کر لیں کہ ابلیس میں ندامت ہے. آپ کو بالکل آسان کر دیں. ابلیس میں ندامت ہے، ابلیس کو اپنی غلطی کا احساس ہے تو ابلیس کو اللہ معاف کر دیں. آپ میرے لیے اللہ سے سفارش کر دیں. موسیٰ علیہ السلام بلند پیغمبر ہے. اللہ اکبر. یہ ابلیس نے درخواست موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ہاتھ سفارش کی کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ ہے، غلطی سے ہو گئی ہے. اس سے ندامت بھی ہے، جو آپ سے کہہ رہا تھا اس سے ندامت بھی ہے، آئندہ کا پختہ ارادہ بھی ہے کہ میں آئندہ تیرا کوئی حکم نہیں کروں گا، مجھے معاف کر. میں کہنا چاہتا ہوں کہ توبہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ توبہ نہیں ہے. موسیٰ نے کہا وہ مجھ سے وعدہ کر رہا ہے، آپ موقع دے مجھ سے وعدہ کرو. فرمایا موسیٰ وہ توبہ نہیں کرے گا. اللہ نے ٹھیک ہے، اگر وہ توبہ چاہتا ہے تو جاؤ اس سے کہو ابلیس سے کہ وہ آدم کی قبر پر سجدہ کر دے. ابلیس نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں نے اس کا حیات سے سجدہ نہیں کیا، اب مرنے کے بعد کیا سجدہ کروں، یہ تو ہو نہیں سکتا. آسان اشارہ میں نے عرض کیا کہ
حال کے امر کو پورا کرنا اور جس چیز سے روکا جائے اس سے فوراً رک جانا. اللہ تعالیٰ احکام دے کے بھی آزماتے ہیں اور کسی عمل سے روکنے بھی آزماتے ہیں. صحابہ شراب کے عادی سے اچانک حکم آ گیا. ایک عادت ہے شراب کی اور حلال ہے، نفع کی چیز ہے، سب کچھ صحیح. اچانک حکم آ گیا اور شراب کا جیسے اعلان ہوا، صحابہ نے شراب کے مٹکے توڑ دیے، شراب کے برتن توڑ دیے، شراب مدینے کی گلی میں بہ رہی تھی. کیا بات ہو گئی؟ حکم آ گیا. تاکہ نہیں ہوتی کیا میں روز مثال دے رہا تھا کہ نماز پڑھتے پڑھتے اچانک نماز کے بعد حکم آ گیا کہ آپ لوگ رہ لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. تو آپ اور آپ کے صحابہ نماز میں گھوم گئے. یہ نہیں ہوا کہ چلو ابھی تو نماز پڑھی رہے ہیں، 2 رکعت جہاں اتنی مدت پڑی ہے وہاں 2 رکعت بھی کیا ہو جائے گا؟ ہاں جہاں اتنی مدت سے پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف، اگر 2 رکعت اور پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ نہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ حکم 2 وقت پورا کرتے ہی داخل کرتے ہیں. بات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی ضروریات میں شامل ہے، اس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا. انسان اس بغیر رہ نہیں سکتا. پانی ہے، پانی ہے. انسان کی حیات کا مدار پانی پر ہے. انسان کی حیات کا مدار پانی پر ہے. قرآن نے عجیب امتحانات کیے ہیں. قرآن میں ہے بدنا بسوا تعلیم زندگی. قاضی جو لشکر لے کے چلے انہوں نے ہمیں لشکر سے کہا کہ دیکھو تمہارا گزر ہوگا ایک نہر پر. اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اس میں سے پانی نہیں پینا ہے. اللہ تعالیٰ امتحان دیں گے، ادھر پیاس ہوگی، ادھر نہر ہوگی، صاف ستھرا پانی ہوگا. میں کہ جو پانی پی لے گا وہ میری جماعت سے الگ ہو جائے. پیاس ہے، ضرورت ہے، کہ جو پانی پی رہے شہر سے وہ میری جماعت سے الگ ہو جائے. وہ میری جماعت سے نہیں. اور جو پانی نہ پیے نہیں پیے گا، میری شاعت کرے گا تو میری جماعت سے. تو کہہ سکتا ہے یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ آدمی پیاسا ہے، نہر سے گزر رہا ہے اور اچانک سے حکم آ جائے. میں آپ کو پہلے مثال دے رہا ہوں پانی کی، مثال ہوگا کھانے کی. پہلی مثال پانی. اکثر نے پانی پی لیا، ٹھیک ہے اگر کہہ دیا تو کیا بات ہے. اکثر نے پانی پی لیا، بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے جنہوں نے بات مانی اور پانی نہیں پیا. اکثر نے پانی پیا. جب مقابلہ دشمن سے پھیلا تو سارے پانی پینے والوں نے میدان چھوڑ دیا اور انصاف کہہ دیا کہ ہمارے اندر دشمن سے طاقت کی، دشمن سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے. صاف کہہ دیا. حالانکہ کوئی یہ سوچے کہ جنہوں نے پانی پیا ان کو طاقت ہونی چاہیے، کچھ بیچارے پیاسے ہیں، وہ کمزور ہوں گے پانی پینے کی وجہ سے، اور پانی پینے والوں میں طاقت ہونی چاہیے. وہاں صاف قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے پانی پیا انہوں نے کہا ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے دشمن سے مقابلے کی. آپ سے اندازہ کر لیجیے کہ آدمی اگر حکم کے خلاف گناہوں میں، حرام میں، نعوذ باللہ احکام کے توڑنے میں پڑ جائے تو وہ آگے دشمن کے مقابلے میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ جب صرف پانی جیسی ضرورت کی چیز میں آدمی اگر اطاعت نہ کرے
تو آگے دوسرے مقابلے کا قانون نہیں رہتا. میں سوال کر رہا ہوں کہ مسلمان اتنی خواہشات ہیں جو مسلمان پوری کر رہا ہے بالکل کے خلاف، تو بتائیے صحیح ایسے مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے میں استقامت کیسے ہوتی؟ یہ ایک سوال، یہ امتحان ہوا جو آپ کو شروع سے امتحان بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اجار کے امتحان لے لیتے ہیں. آپ کا سلم کا گزر ہوا، آپ کا سلم کا گزر ہوا قوم سارے کی بستیوں. آپ نے فرمایا دیکھو اس قوم پر عذاب آیا ہے، اس قوم پر عذاب آیا ہے، تم اس قوم کے کنووں سے پانی بھر لینا. قوم پر عذاب آیا ہے، تم اس قوم کے کنویں سے پانی بھر لینا. سے گزرے گئے، حالانکہ ہزاروں سال گزر گئے. صالح السلام کے قوم سے لے کر آپ کی بحثت تک اس درمیان اتنی مدت میں کتنا پانی کنویں سے نکالا گیا ہوگا. لوگوں نے استعمال کیا، بادلوں نے استعمال کیا. فرمایا وہاں سے گزرو گے تو ان کے کنویں سے پانی مت لینا. بعض صحابہ نے تھوڑا سا پانی دے دیا تھا آدھا گھومنے کے لیے. صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم نے پانی نہیں لیا ہے لیکن تھوڑا سا پانی دیا تھا آدھا گھومنا کر اسے. فرمایا جو آٹا تم نے اس کے پانی سے گوندا ہے وہ تم استعمال مت کرنا، وہ سارا آٹا ان کو کھلا دو. آٹا سارا گندا ہوا آٹا جو سفر میں ساتھ رکھا ہے روٹی پکانے کے لیے، آپ نے حکم دیا صحابہ کو کہ وہ آٹا کو استعمال کیا بات. یہاں تو مسلمان کو کافروں کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں تو اتنا شوق ہے اس کا، لیکن آپ سے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اتنا مال مسلمان حلال رزق کو تلاش کرنے میں خرچ نہیں کرتا جتنا یہود و نصارہ مسلمان کو حرام کرانے میں مال خرچ کرتے. پکی بات ہے کہ ان کا مقصد زندگی ہے. سارے یہود و نصارہ، سارے کفار مشرکین، ان کا مقصد زندگی ہے کہ مسلمان کے حلق سے کسی طرح حرام لقمہ اتار دیا جائے تو اس کی دعائیں مردود اور اس کی عبادات کھوکھلی ہو جائیں گی. ہاں آپ پڑھیے سیرت پڑھیے آپ کو پتہ چلے، سیرت پڑھیے آپ کو پتہ چلے گا. جب صحابی نے صحابہ کی جماعت سے کلمہ پڑھا، میں اس کی مثال دے رہا ہوں، جب صحابہ کی جماعت سے کلمہ پڑھا اور اس کے کلمہ پڑھنے پر بادشاہ کا پورا محل ہلنے لگا. بادشاہ نے کیا کہا؟ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنے پورے خزانے کا اور اپنے پورے ملک کا آدھا مال صرف تم پر خرچ کروں گا. اس بات کو جاننے کے لیے تمہارے کلمہ پڑھنے سے جو میرا بالا خانہ ہلا ہے، تم جادوگر ہو یا ایمان والے ہو. آدھا اپنے ملک کا آدھا بتانا تمہیں کھلا کر خرچ کروں گا. اس بات کو جانچنے کے لیے یہ تو آپ کو بہت کام بات آپ کرتے ہیں کہ مسلمان کو اس کا کوئی ہوش نہیں ہے کہ وہ کہاں سے کھا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے. اسے وٹامن کی طرح پیٹ بھرنا اس نے اپنا مقصد بنا لیا. ہم سب سمجھتے ہیں کہ لقمہ سمندر ہے، خیالات مشکل لقمہ سمندر ہے. خیالات ہوتی ہیں جتنا گندا خون ہوگا اتنے گندا خیالات. اس لیے انبیاء کو خاص طور پر اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ اپنی غذا پاکیزہ رکھیں. کہ اعمال صالحہ سے تعلق ہے وہ اصل غذا سے. قرآن نے اعمال صالحہ کو پاکیزہ غذا کے ساتھ جوڑا ہے.
قرآن اعمال صالحہ کو باقاعدہ رضا کے ساتھ چھوڑا ہے. طیبات و عمل صالحہ، طیبات و عمل صالحہ، نیک اعمال چاہتے ہو تو تمہیں اصل سے پہلے اپنی غذا کو باقاعدہ رکھنا ہوگا. اس لیے کہ لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہے. جن کا دے رہا ہوں آپ کو یاد کا حکم دیا کہ جو آدھا تم نے ان کے کنویں سے پانی سے پوچھا ہے، اتنا دور رکھنا چاہتے تھے مسلمان کو کافر کے نظام سے. اللہ اتنا دور رکھنا چاہتے تھے آپ ایک مسلمان کو کافر کے نظام سے کتنا دور رکھنا چاہتے تھے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ احکام آتے ہیں. ہوا یہ صاحب آپ کے ساتھ سفر میں کھانا ختم ہو گیا، غلہ سارا ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں. بھوک کی شدت کیا کریں. اس زمانے میں سواری کے لیے گدھے ہوا کرتے تھے اور پالتو گدھے اس وقت حلال تھے. میرے کو کھایا جاتا تھا بکری کی کرنے کی طرح. صحابہ کا خیال یہ ہوا کہ سواری ایک پر دو سوار ہو جائیں گے یا ایسے چلیں گے تو آسان ہے، لیکن کھانے کے بغیر رہنا تو روکنا ان کی بات ہو کیونکہ بھوک ایک کتنی دباتا ہے. روایت میں ہے صحابہ نے گدھا ذبح کیا ہے، گوشت بنایا اور آپ نظر اندازہ کریں صحابہ ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، بھوک کی شدت ہے، کھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، ایک حلال گوشت آگے میں تیار ہو رہا ہے. جب کھانا بالکل تیار ہو گیا اور گوشت جل گیا تو صحابہ انتظار میں تھے کھائیں گے. اچانک حکم آیا آپ کی طرف سے، جا اعلان کر دو صحابہ میں اللہ نے اسی وقت ایسے گوشت کو حلال کر دیا ہے، پکا ہوا کھانا سب پھینک دیا جائے اور ہانڈیاں چھوڑ دی جائے. حکم آ گیا. آپ نے کہا کہ اللہ تمہارے دے دیجیے ذرا مدینے تک آپ بول کر لیجیے. کھانے کی مثال، پانی کی مثال ہم تمہیں آزما کے دیکھیں گے کہ تم حکم پورا کرتے ہو یا حکم کو ٹال دیتے ہو. تو میں نے عرض کیا کہ حال کے امر کا پورا کرنا، حال کے امر کا پورا کرنا اس کو استقامت کہتے ہیں. جس نے حال کا امر ضائع کر دیا وہ ہمیشہ کے لیے امن سے گیا. جس نے حال کے امر کو پورا کر دیا اس کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے. جی ہاں، ثابتین وہی ہیں جو حال کے امر کو پورا کرنے میں سبقت کرتے ہیں، ان کو ثابتین کہا گیا ہے. میں نے عرض کیا کہ اصل چیز ہے حال کے امر کا پورا کرنا. اصل چیز ہے حال کے امر کا پورا کرنا. یہ حال کا امر کبھی حدیث کے خلاف آئے گا، کبھی معمول کے خلاف آئے گا، کبھی انسان کے فطری تقاضوں کے خلاف آئے گا. یہ ساری مثالیں ہیں جو ایسے کہتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ مومن اللہ کی ذات میں نقید پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، جدھر چلا ادھر چلے گا، جان کا مل جائے گا. اس سے کسی حکم سے کسی وقت انکار نہیں ہے، کسی حکم سے کسی وقت انکار نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کچھ لوگ کا نام ہے. ایک خبروں کا یقین کر لینا اور دوسری بات استطاعت رکھتی ہے کہ حکم کو وقت پر پورا کرنا. یہ دو چیزیں ہیں، ایک تعالی خبروں کا یقین اور دوسرا ہے حکم کو پورا کرنا. صحابہ کرام نے حال کے امر کو پورا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے وعدے پورے کیے ہیں. ان وعدوں کے پورا ہونے کا جو سبب ہے وہ اصل حال کے عمل کو پورا کرنا ہے. تم نے حال کے عمل کو پورا کیا ہے. ظاہر کے خلاف ہم نے مدد کی ہے ظاہر کے خلاف.
تم نے آج کر کے برا کیا، ظاہر کے خلاف ہم نے غلط کیا ظاہر کے خلاف۔ میرے دوستوں اس طرح حال کام عبادات میں ہے، ضروریات میں ہے، انسان کے فطری تقاضوں میں ہے۔ دیکھیے آپ انسان کے اندر فطری تقاضے، نیند ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، شہوت ہے، مال کی ضرورت ہے، سارے احکام اس کے خلاف۔ نیند کا تقاضا ہے نماز پڑھ لے، بھوک کا تقاضا ہے روزہ پڑھ لے، مال کا تقاضا ہے زکات کر لے، شہوت کا تقاضا ہے زنا حرام ہے۔ مال کی محبت پیدا کی ہے انسان کے اندر اور چوری کو حرام کیا ہے۔ آدمی مال کی محبت ہے، اگر چوری کا ارادہ کرتا ہے تو چوری حرام ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ان سارے احکام کے پورا کرنے پر جو وعدے ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ انسان کے اندر اس کا تقاضا رکھا ہے، انسان کا تقاضا رکھا ہے کہ ہم ہمارے اندر تقاضا پیدا کریں گے اور پھر اس کے خلاف حکم دیں گے۔ اس سے عجیب و غریب نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ ایک چیز کا حکم دیتے ہیں کرنے کا، اس میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اور ایک چیز سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں اور اس سے سہولت دیتے ہیں۔ امتحان ہے بندے کا، ہمیں کام کو کرنے کا حکم دیں گے تمہیں کہ یوں کرو، اس میں رکاوٹ پیدا کریں گے، اور ہم تمہیں کام سے تمہیں روکیں گے اور اس کے لیے سہولت دیں گے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارا امتحان ہے یہ سب کہ ہم جس غلط کام کی آپ کو سہولت دیں آپ اس کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور اگر ہم کام کا حکم دیں اور اس میں رکاوٹ پیدا کریں تو آپ اس کے لیے کیا کوشش کرتے ہیں؟ ایسی بے شمار واقعات ہیں قرآن کی آیتیں بتاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن اذان سبز پر مچھلی کا شکار حرام کر دیا، آسان مثال دے رہا۔ اس دن تمہارے لیے ہم نے حرام کیا ہے کہ تم مچھلی کا شکار نہیں کر، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو حرام سے بچانے کے لیے مچھلیوں کو چھپا دیتے سمندر کی تہ میں تاکہ بندے حرام کام سے بچے رہیں۔ ایسا نہیں ہوا، بندہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں کیا کرتا، میں تو مجبور تھا۔ نہیں، آپ اللہ نے یہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ساری مچھلیوں کو غائب کر دیتے ہفتے کے دن اور چھپا دیتے سمندر کی تہ میں تاکہ یہ حرام کام نہ کر سکتا۔ اللہ نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام کر دیا اور ساری مچھلیوں کو سمندر کی سطح پر جمع کر دیا۔ روایتوں میں پانی نیچے اور مچھلیاں اوپر۔ ہم تمہیں سہولت دیں گے، ہم تمہیں اس کی سہولت دیں گے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سہولت کے باوجود آپ شکار سے بچتے ہیں یا آپ شکار کرتے ہیں۔ انہوں نے ہلا کیا اللہ کے ساتھ، جمع کے لیے ڈال دیا جال سمندر میں، دریا میں، اور اتوار کے دن نکال دیا۔ تو جو ہفتے میں کہتے گھر میں سے شکار کیا ہی نہیں۔ ہم نے جو شکار اتوار کو کیا ہے، ہم نے شکار اتوار نہیں کیا ہے۔ جو اللہ کے احکام میں ہلا کرتے ہیں اللہ کا عذاب ان پر جلدی آتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کام سے روکتے ہیں اور اس کی سہولت دیتے ہیں، اور ایک کام کا حکم کرتے ہیں کرنے کا اور اس کو رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بچہ کیا کوشش کرتا ہے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کو اطاعت میں آزما کے دیکھتے ہیں۔ اللہ اطاعت میں آزما کے دیکھتے ہیں۔ اس طرح حال کامر عبادات میں اور ضروریات میں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اسی طرح حال کا عمل اللہ تعالیٰ سے خروج اور نفل کے ساتھ کی ہے۔ اس طرح اللہ کے راستے کا خروج میں بھی یہ بھی اللہ کا عمل ہے، یہ بھی اللہ کا عمل ہے۔ اگر آپ نے اس عمل کو ٹال دیا تو اس پر بھی بے تکلف میں عرض کر رہا ہوں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی وجہ سے قرآن میں ہے
کہ ہمارا اس طرح عمل عبادت کا ہے اور ہمارا عمل عادات سے متعلق ہے، اسی طرح ہمارا عمل اس دعوت اللہ کے فریضے کو ادا کرنے اور اللہ کے راستے کا خروج کر دی ہمارا عمل اسی طرح ہے کہ اگر آپ دعوت کی عبادت کی طرح اگر آپ اللہ کے عمل کو ٹال لیں، اس طرح اللہ کے عذاب کے وعدے ہیں، اس طرح اللہ کے راستے کے خروج کو ٹال دینا اور اس میں داخل کرنا، اس طرح بھی اللہ کی طرف سے عذاب کی دھمکیاں قرآن کے اندر ہوتی ہیں۔ میں ان کی روح نکل اللہ کے راستے ہیں، ہلکے ہو یا ہو جائے آپ ہو جائے یہ آپ کی کاٹنے والی جائے تو میں ہمارے طرف ہے۔ یہ 3 آدمی وہ تھے جو اللہ کے راستے میں نکلنے سے رہ گئے، آج جائیں گے کل جائیں گے، آج جائیں گے کل جائیں گے، اسی میں وقت گزر گیا کیونکہ اللہ کے راستے کا خروج کرنا پڑتا۔ وہ مسلمانوں میں اتنا عام تھا کہ منافقین بھی نکلنے سے انکار نہیں کرتے، ہاں نکلنے میں آزار پیش کرتے تھے، آزار پیش کرتے تھے، نکلنے میں آزار پیش کرتے تھے کہ گرمی زیادہ ہے یا خوف زیادہ ہے یا گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں یا ہمارے گھر محفوظ ہیں یا ہم اس نہیں نکل سکتے، انکار نہیں کرتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے کیونکہ آزاد پیش کرتے تھے۔ 3 صحابہ یہ 3 صحابہ اللہ کے راستے سے نکلنے سے رہ گئے۔ میں صرف آپ سے ایک ہی بات کر رہا ہوں، آج قیامت کا پورا ان حال کے عمل کو ضائع کر آج کے عمل کو ضائع کر دیا، آپ کا ناراض ہو گئے۔ اور عجیب بات ہے کہ معاشرے میں یا احکام میں اگر کسی نے حکم ضائع کر دیا تو بے شک اس کے لیے وعیدیں بتائیں، اس کو حدود قائم کی، لیکن جس نے اللہ کے راستے سے نکلنے میں آج کے عمل کو ضائع کر دیا اس کا فائدہ کیا اسے بہتان بند کر دو، ورنہ یہ ثابت نہیں ہے کہ زنا کرنے والے سے، شراب پینے والے سے، چوری کرنے والے سے اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ایک آدمی سے زنا ہوا، ایک عورت سے زنا ہوا، اس کو رجم کیا گیا، آپ نے اس کی توبہ کی ایسی تعریف کی ہے، ہمارے آگے سارے دنیا والوں کی توبہ کو تفصیل کیا جائے تفصیل کافی ہو جائے۔ ایک زنا کرنے والے کو رجم کیا گیا، کسی نے کہہ دیا کے کان میں کہ دیکھو اس کو رجم کیا جا رہا ہے بچے کی طرح، آپ نے فرمایا میں اس کو جنت کی نہروں میں نہاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ رجم ہو رہا تھا، ادھر آپ فرما رہے تھے کہ میں اس کو جنت کی نہروں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں اپنی توبہ کی وجہ سے وہاں جنت کی نہروں کا ہوتے کھا رہا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنے پر آپ بولتے ہیں 50 رات ان کا بائیکاٹ ہوا ہے سب میں۔ یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ سبق سکھانا تھا کہ اس واقعے کو ہر مسلمان یاد رکھے۔ آپ کہتے ہیں کہ باپ کاٹ نہ دیجیے اور یہ کہہ کہ معاملہ ختم نہ کر دیجیے، تو یہ تو قتال کے زمانے کی باتیں ہیں اور یہ تجھے ہوا کرتا تھا جب نظیر عام ہوتا تھا، اور یہ تو زمانے کی بات ہے جب کفار مقابلے پر آ جایا کرتے تھے تو پھر وہ دفاعی قتال کے لیے نکلنا پڑتا تھا، اور وہ تو قتال کے فضائل ہیں کہ تو بہتر کبھی بات کر سکتا ہوں کہ خروج اور نبر یہ قامت دین کے لیے ہے، قتال کا عادی ہے سب سے نہیں ہے، اصل جو خروج ہے وہ اقامت دین کے لیے ہے۔ 50 رات ان کا بائیکاٹ ہوا ہے، آپ ان سے ناراض، سارے صحابہ ان سے ناراض، کوئی سلام نہیں جواب نہیں، کیا بات؟ بات ساری یہ ہے کہ
آپ نے اللہ کے راستے کے خروج کے فریضے کو انکار نہیں کیا، وقت سے ڈال دیا، وقت سے ڈال دیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرانے تھے، ایک سال نہیں نکلے، ایک سال نہیں نکلے، ہمیشہ پچھتاتے تھے کہ مجھے کیا مطلب تھا اس سے کہ جماعت کا ذمہ دار نیا ہے، پرانا ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، مجھے کیا مطلب تھا اس سے، میں نے اس سال کا خروج کیوں چھوڑا، ہمیشہ اس پر پچھتایا کرتے تھے۔ اس لیے میرے دوستوں تو قرآن کا بول کیا جائے تو قرآن میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر پر عذاب کی دھمکیاں ہیں۔ اور اگر خیال یہ ہے آپ کا کہ وہ قتال کی وجہ سے ہے تو ایسی جو آیتیں موجود ہیں جہاں قتال کا کوئی شبہ بھی نہیں ہے، بلکہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی قتال بھی ہونے والا نہیں ہے، آپ وہ کریں۔ قرآن میں ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اللہ کے راستے میں نکلنے میں نکلنے کو کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں انفاق کو مطلق انفاق نہیں ہے، دیوا پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، فدائی پر، مساجد پر، مکاتب پر، دینی کاموں پر مال خرچ کرنا، مقروضوں کا قرضہ ادا کرا دینا، بیماروں کا علاج کرا دینا، بیواؤں کا، یتیموں پر، مسکینوں کا خرچ کر دینا مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ بات بالکل عدل اور حق ہے کہ کوئی شخص اگر زکوٰۃ ادا کرنے کے علاوہ باقی کوئی کسی خیر کے کام میں پیسہ خرچ نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صرف زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور باقی نفلی صدقات نہیں کرتا، اس کی کوئی پکڑ نہیں، اس سے کوئی سوال نہیں، وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کسی سے جائے دنیا ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، ایک آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، بس اس کے علاوہ سارا مال وہ اپنی ضروریات پر اور اپنی جائز خواہشات پر خرچ کرتا ہے، تو کوئی سوال نہیں، نہ کوئی عذاب ہے نہ کوئی سوال ہے، یہ سیدھا جنت میں جائے گا کیونکہ اس نے مال کا حق جو زکوٰۃ ہے وہ ادا کر۔ لیکن اس آیت میں ہلاکت کی دھمکی، اس آیت میں ہلاکت کی دھمکی ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ نہیں کیا تو اپنے ہاتھوں میں آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجیے، اس واقعے کو آپ سن لیجیے، پڑھ لیجیے، آپ کو نہیں ملے گا اس میں کہ انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا ہو، انہوں نے حج سے انکار کیا ہو، ان کے دن میں جو ان کے بیوی بچوں کے وادی کے اخراجات تھے ان سے انکار کیا ہو، انہوں نے بیوہ یتیموں مسکینوں پر نفلی صدقات کرنے سے انکار کیا ہو، کہیں ثابت نہیں ہے پورے قصے میں، اس کا جواب بھی نہیں ہے۔ انہوں نے مشورہ یہ کیا تھا انصار نے کہ اسلام پھیل چکا ہے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، پرانے حملہ دین کے مددگار کافی ہو گئے ہیں اور کفر کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور اب کوئی جنگ ہونے والی بھی نہیں ہے اور کفار ہتھیار رکھ چکے ہیں، اب کسی کافر سے کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری بات آگے ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ، منافقین کی طرح نہیں کہ نکلنا نہیں چاہتے، اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ ہم نے یہ خیال کیا کہ ابھی تک اسلام کمزور تھا، ہم لڑتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم نے پلٹ کر اپنے گھر کے تقاضے نہیں دیکھے، زمینیں سوکھ رہی ہیں، مکانات پوشیدہ ہو گئے ہیں، اگر ہم کوئی دن مدینے میں رہ کر مکانی کام کے ساتھ ان ضروریات کو پورا کرنے پھر نکل جائیں گے۔ یہ مشورہ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انفاق مطلق ہے، میں کہتا ہوں کہ انفاق اس آیت کے اندر انفاق مقید ہے اللہ کے راستے کے نفر و حروف کے ساتھ۔ انہوں نے یہ کہا تھا معطل بھی کریں گے، یہ کہا تھا کہ ہم کچھ عرصے کے لیے مدینے سے باہر نہیں نکلیں گے، اس پر آیت نازل ہوئی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو ورنہ اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو۔ صحابہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہلاکت کیا تھی؟ ہلاکت وہ کہہ رہے ہیں ہلاکت یہ تھی کہ حضرت دین بچ رہا ہو اور ہم مدینہ منورہ میں رہ کر، اس لیے
یہ بات تو خدا کی قسم دل کے یقین میں اتری ہوئی ہے. یہ بات ہمارے دل کے یقین میں اتری ہوئی ہے. اللہ کے راستے کے میں نکل کر عمل کی فضیلت حرمین کی عبادت سے افضل اس لیے کہی گئی ہے تاکہ اعمال میں تعجب پیدا ہو. اعمال کو متعدی بنانے کے لیے حرمین کی عبادت سے اللہ کے راستے کا خروج خدا کے قدم بدل جا افضل ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. قتال کا موقع ہو یا نہ ہو اس کا قتال سے کوئی تعلق نہیں. یہ بالکل غلط خیال ہے. بالکل 100% غلط خیال ہے کہ خروج کے زمانے کے فضائل اور اس کے اجر اس لیے زیادہ تھے کہ وہ قتال کے لیے نکلا کرتے تھے. یہ خیال بالکل غلط ہے. یہ خیال بالکل غلط ہے. یہ کہ خروج کے زمانے میں اعمال کی فضیلت ہے وہ اس لیے ہے کہ اس سے عملی دین پیش کیا جائے گا. اعمال متعدی بنے گے. اس میں آتا ہے اگر کوئی شخص پوری دنیا میں جتنا مال ہے زمین کے اوپر اور نیچے وہ سارا کا سارا مال اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو دے دے اور اس کی کمائی بنا دے. اللہ کو قدرت ہے. اللہ کو قدرت ہے. اگر وہ ایک نمرود کو دنیا کی حکومت دے سکتے ہیں تو نمرود دے سکتے ہیں. اور وہ مسلمان اس سارے زمین کے مال کو اللہ کی رضا والے کاموں میں اخلاص کے ساتھ خرچ کر دے تو اللہ کے قسم صرف آدھے دن اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی دعوت دینے والے کے برابر نہیں. ضرورت ہے کہ خیر کے کاموں مال خرچ کرنا یہ کسی درجے میں دین کی دعوت کا متبادل ہو سکتا ہے. آپ کتنا انفاق کریں اخلاص کے ساتھ کتنا مال خرچ کرنے اللہ کی رضا کے لیے لیکن زیادہ مال کا خرچ کرنا اللہ کے راستے کے حقوق کا بدل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ دعوت کا فریضہ مال سے ادا نہیں دعوت کا فریضہ مال سے ادا نہیں ہوتا. ایک صحابی بیٹھے ہوئے آپ کے پاس ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ایک تعلیم آپ نے سوال کیا کہ اگر میں 6000 سونے کی اشرفیاں مدینہ منورہ میں رہ کر خیر کا خرچ کروں تو یہ سمجھتے کہ ایسا کیا یہ میرے اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر سو رہا ہے وہ بھی اس سے افضل ہے. وہ خروج کی وجہ سے افضل ہے. اس میں کوئی شک نہیں. میں نے عرض کیا کہ صاف میں بتا رہی ہے کہ اگر آدمی پوری دنیا کا مال بھی خیر چلانے میں خرچ کر دے تو اللہ کے راستے میں نکل کر آج دن داغ کے برابر صاف صاف ہو جائے. لور وقت اللہ کو درمیان ماں حضرت تبر اللہ بن کیا وجہ ہے؟ وجہ صاف ہے کہ مال خرچ کرنے سے اسلام قائم نہیں ہوتا. اسلام قائم ہوتا ہے مسلمان کو اللہ کے فرائض پر آمادہ کرنے سے. کیا آدمی زنا ہے شراب ہے چوری ہے جھوٹ ہے غیبت ہے ان سارے کبائر پر ان سارے گناہوں پر یہ کرنے کا آدمی گناہ سمجھتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح میں کرنے اللہ کے راستے کے خروج مقاصد میں تاخیر اور کمی کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے. اس طرح بھی مومن کو اللہ کے عذاب کے آنے سے ڈرنا چاہیے. اس لیے اس طرح علامات ایمان جس طرح ایمان کی علامت احکام کو پورا ہونا ہے میں کہتا ہوں کہ ایمان کے وجود کی علامت ایمان کے وجود کی علامات میں سے دعوت کے فریضے کا بھی ادا کرنا ہے. یہ بالکل پکی چھت کی بات ہے. ایک آدمی کے اندر ایمان کے ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ دعوت دیتا ہوں. آپ اس کو غور کر لیجیے. آج اس کو غور کر لیجیے. آپ کے مومن ہونے کی شرائط میں سے اور آپ کے مومن ہونے کی علامتوں میں سے کہ آپ دعوت دیتے ہو.
کی بات ہے، کوئی خیال باتیں نہیں کر رہا۔ آپ کے ایمان کی علامت یہ نہیں ہے صرف کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، آپ کی کوئی گناہ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، زنا نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے، چوری نہیں کرتے، آپ کوئی گناہ نہیں کرتے، اور آپ سارے اعمال اور سارے طرح کے ادا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر دعوت نہیں دیتے آپ دوسروں کو تو یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ اس سے بھی کہا جائے گا کہ آپ کا ایمان کامل نہیں ہے۔ بھی کیا بول رہا ہوں، ذرا جو درجہ عبادت، جو درجہ ایمان میں نماز کا ہے، جو درجہ ایمان میں نماز کا ہے، میں کہنا چاہتا ہوں وہ درجہ جو درجہ ایمان میں عبادت کا ہے وہ درجہ ایمان میں دعوت کا ہے۔ تو وہ درجہ سے بولتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ دعوت کا فریضہ نماز سے آگے ہے، دعوت کا فریضہ نماز سے آگے ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کرتا ہوں کہ آپ کے نماز پڑھنے سے اسلام قائم نہیں رہے گا، آپ کے لوگوں کو نماز پر آمادہ کرتے رہنے سے اسلام باقی رہے گا۔ اس لیے آپ یہ مت سمجھیے گا کہ اپنی ذات سے آدمی کا دیندار ہو جانا یہ اس کے ایمان کے لیے کافی ہے۔ ایک آدمی کے مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے تو اللہ کا کام پورا کرنا ہے۔ اس کے مومن ہونے کا یہ تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ آیا دعوت کا فریضہ ادا کرتا ہے نہیں کرتا، کیونکہ ایک آدمی اگر نماز پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا تو کیا آپ کہیں گے اس کا ایمان کافی نہیں؟ کیا خیال ہے؟ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا، زکات دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا، کیا آپ کہیں گے اس کا ایمان کافی نہیں؟ تو آپ سے ضرور کرتا ہے کہ جس طرح ایک فریضے کو ادا کرنا ہے فریضے کو چھوڑ دینا یہ اس کے ایمان کا ناقص ہونا ہے، اسی طرح سارے فرائض کا ادا کرنا اور دعوت کے فریضے کو چھوڑ دینا یہ بھی آپ کے ایمان کا ناقص ہونا ہے۔ ایمان کی علامتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں، جن میں ایک بنیادی علامت یہ ہے کہ آپ کے کمال ایمان کی علامت یہ ہے کہ آپ منکر کو ہاتھ سے بدلیں، کہ آپ کو کمال ایمان ہے۔ آپ منکر ہوتا ہوا دیکھ کر منکر کرنے والے کو خود جا کر اپنی زبان سے خود اس کو براہ راست سمجھائیں، بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی رسالے کے، بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی مشین کے، بغیر کسی سبب کے، آپ براہ راست جا کر اس کو منکر سے اس کو روکیں، اپنی زبان سے خود جا کر بات کریں، یہ ایمان کا درمیان مل جائے۔ اور آپ منکر کو دیکھ کر دل کی توجہ اور دل کی دعاؤں سے تنہائیوں میں اللہ کے ساتھ رو کر منکر کو ختم کرائیں، بس یہ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ فرمایا اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو آپ کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے۔ بتائیے حقیقت کیا دعا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے ایمان اور دعوت فرض کفایہ ہے۔ میں تو سوچتا ہوں کہ کوئی آدمی اس کو کیسی ضرورت ہے فرض کفایہ کہہ دیتا ہے، جبکہ ہر مومن کے بارے میں یہ بات ہے، ہر مومن کے بارے میں، ہر مومن کے بارے میں یہ بات ہے کہ ہر مسلمان کے بارے میں من فرمایا من راجی کو منکر، نہ اسے علماء مراد ہے، نہ اسے صوفیہ مراد ہے، نہ اسے علماء مراد ہے، نہ صوفیہ مراد ہے، نہ اولیاء مراد ہے، نہ اسے متقی پرہیزگار اور نیک لوگ مراد ہے، نہیں سے فاسق فاجر بھی اگر ہے اور وہ کسی کو منکر سے روکتا ہے تو یہ اس کے ذمہ لازم ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ اس کے زیادہ مسئلہ ہے، اس سے زیادہ مسئلہ ہے۔ جہاں عبادات اور فرائض کا ادا کرنا ایمان کی علامت ہے، وہاں اللہ کی قسم ان احکام میں سے دعوت کے فریضے کو ادا کرنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ من رہا منکر، یہ من رہا کا تبھی یہ بنتا ہے کہ یہ فرض عین فرض کفایہ نہیں ہے۔ اگر یہ فرض کفایہ ہوتی تو یہ من نہ کہا جاتا۔ من کا ترجمہ یہی ہے تم میں سے کوئی بھی شخص خود عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، اگر وہ منکر کو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے، زبان سے یا دل سے، یہ تینوں چیزیں بدن کے اعضاء ہیں، جو کوئی چیز کا ذکر اس حدیث کے اندر
چوتھی تیسری کا ذکر ٹھیک ہے. اور میں کہتا ہوں کہ آپ کہیں سے کوئی قلم اخبار رسا ہے نکالے کی کہ آپ کوئی ایک پیش کیجیے اس دعوت کو زیادہ ادا ہو جاتا ہو. ان حادث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فریضہ دعوت کا بدن سے ادا ہوگا اس طرح نماز کا فریضہ بدن سے ادا ہوگا. ہر سال 4 مہینے اس راستے میں نکلنے کو اگر اپنا زندگی نہ بنایا تو ایمان پتہ نہیں. یہ مضبوط کئی ساری آیتوں کی روایتوں کی روشنی میں جنہیں صاف فرما دیا کہ ایمان کے وجود کی علامت دعوت, ایمان کے وجود کی علامت بھی دعوت ہے اور ایمان کے بڑھنے کا سبب بھی دعوت مضبوط ہے کہ ہر سال 4 مہینے اس راستے میں نکلنے وجہ زندگی نہ بنایا تو ایمان کا مزہ نہیں کر سکتے. یہ سے عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے حساب سے کرنا ہے تو فرمائش پیش کریں ماشاءاللہ. اور ابو کلام صاحب تیزل ساتھ میں ماشاءاللہ. تو ساتھ تھا بیان علم میر حضرت جی مولانا اسرت صاحب کا. اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئی بیان اور کوئی نئی اپڈیٹ کو لے کر. جب تک آپ حضرات اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا. اب آپ لوگ ہمیں دے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.